آج ہم میو قوم ماضی کے جھرکوں سے نامی کتاب کے کچھ اقتباسات کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب میں میو کمیونٹی کی تاریخ، ان کی اصلیت، ان کی ثقافت کو کیسے پیش کیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ مواد آپ دیکھیں میو قوم کی ایک تاریخی تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں ان کا کیا کردار رہا اور کچھ جو عام غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش ہے۔ اور یہ تحقیق زیادہ تر تاریخ میو چھتری جیسی کتابوں پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے ان کی جڑوں سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں تو میو قوم کا تعلق چھتری نسل سے بتایا گیا ہے نا، اور خاص طور پر وہ جو 36 شاہی خاندان ہیں ان میں سے ایک کے طور پر، یعنی راجپوتوں سے تعلق کا اشارہ ہے۔ جی ہاں بالکل، متن میں اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ باقاعدہ گوتوں کے نام لیے گئے ہیں، جیسے تومر بنسی، جادو بنسی، چوہان، راٹھور، پنوار وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو رسم و رواج ہیں، زندگی کے طور طریقے، وہ راجپوت چھتریوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو ماخذ اسے ان کے نسلی تعلق کا ایک آپ کہہ لیں اہم ثبوت سمجھتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ ماخذ اتنا زور دے رہا ہے اس تعلق پر۔ اچھا، اور یہ جو نام ہے میو، اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ کیا یہ نام بھی اتنا ہی پرانا ہے؟ کتاب تو یہی کہتی ہے کہ یہ نام کافی قدیم ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ شاید مید یا میر سے نکلا ہے۔ ان کا ذکر یعنی مید اور میر کا پرانی عربی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے البلازری کی فتوح البلدان۔ اگر یہ بات درست ہے تو ان کی تاریخ تو بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ یعنی ممکنہ طور پر اسلام کی آمد سے بھی پہلے یا بالکل ابتدائی دور سے؟ ماخذ تو کچھ ایسا ہی اشارہ دے رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک طاقتور قوم تھی جس کا کبھی راجپوتانہ کے ایک بڑے حصے پر آپ کہیں اثر و رسوخ تھا۔ ان کی جو ابتدائی مسلم حکمران تھے جیسے بنو امیہ، بنو عباس، ان کے ادوار میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ خاص طور پر عمر بن موسیٰ کی کارروائیوں کا ذکر ہے، خلیفہ معتصم باللہ کے حکم پر، اور مامون الرشید کے زمانے کے واقعات کا بھی۔ متن میں انہیں سمندری سفر میں ماہر اور گوریلا جنگ کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ اچھا، اور کیا بعد کے مورخین نے بھی ان کا ذکر کیا ہے؟ جی ہاں، حوالے دیے گئے ہیں مسٹر سٹیل اور ملا محمد قاسم فرشتہ جیسے مورخین کے۔ انہوں نے سندھ سے لے کر لاہور تک، مطلب اس پورے علاقے میں ان کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ نظریہ بھی ہے کہ میر نام شاید میوات کے علاقے سے جڑا ہوا ہے، جو ان کا تاریخی وطن مانا جاتا ہے۔ میوات، یہ نام تو اکثر سننے کو ملتا ہے۔ ماخذ اس علاقے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اسے ان کا تاریخی گھڑ کہا گیا ہے۔ دلی سے الور تک پھیلا ہوا ایک علاقہ اور پہاڑی علاقہ ہے، تو اس کی جو جغرافیائی ساخت ہے اس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے قدرتی پناہ گاہ کا کام بھی دیتا تھا بیرونی حملہ وروں کے خلاف۔ تو ایک محفوظ علاقہ ہونے کے علاوہ کیا اس کی کوئی انتظامی حیثیت بھی رہی ہے تاریخ میں؟ ماخذ کے مطابق ہاں، بہادر ناہر کے زمانے میں یہ باقاعدہ ایک صوبہ تھا اور اس کا دارالحکومت کوٹلہ تھا۔ یہ اہم بات ہے کیونکہ یہ ایک منظم سیاسی اکائی کی طرف اشارہ ہے، لیکن پھر بعد میں انگریز دور میں انتظامی طور پر اسے پنجاب، یو پی، دہلی اور راجپوتانہ کے مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ظاہر ہے اس علاقے اور قوم نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے۔ ماخذ کن مشکلات کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے؟ متن میں کئی مشکل ادوار کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں میوات پر شدید حملے ہوئے، تباہی ہوئی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے کردار اور اس کے بعد کے حالات کا ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر 1947 میں جو تقسیم ہوئی، اس وقت جو بڑی تباہی ہوئی اور ہجرت ہوئی، اس کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اتنی تباہ کاریوں اور تقسیموں کے باوجود کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ قوم کی شناخت پر کیا اثر پڑا؟ مطلب کیا وہ قائم رہی؟ دیکھیے، ایک اہم نقطہ جو ماخذ اٹھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود میو قوم اور میوات کے علاقے کی ایک الگ شناخت قائم رہی۔ یقیناً ثقافت پر، آبادیاتی ساخت پر تو گہرے اثرات پڑے ہوں گے، لیکن وہ جو بنیادی شناخت تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے تقسیم کا ذکر کیا، تو 1947 کی ہجرت نے آبادی پر کتنا اثر ڈالا؟ ماخذ کے مطابق تو یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔
بتایا گیا ہے کہ 1947 سے پہلے میوات میں میو آبادی تقریباً 70 لاکھ کے قریب تھی۔ تقسیم کے بعد اس علاقے میں یہ کم ہو کر کوئی 50 لاکھ رہ گئی، اور اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ پاکستان ہجرت کر گئے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں قحط اور لڑائیوں کی وجہ سے لوگ پہلے بھی منتشر ہوتے رہے ہیں۔ اور آج کل یہ کمیونٹی کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ آج میو قوم پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہے، اور ہندوستان میں خاص طور پر ہریانہ، مدھیہ پردیش، یو پی، بہار، راجستھان میں پھیلی ہوئی ہے۔ متن میں یہ دلچسپ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ کچھ خاندان جب نئی جگہوں پر گئے تو انہوں نے اپنی شناخت بدل لی، مثلا خود کو پٹھان یا سید کہلوانا شروع کر دیا اور اپنے جو پرانے رسم رواج تھے انہیں چھوڑ دیا۔ تو اگر ہم اس ماخذ کی روشنی میں خلاصہ کریں تو میو قوم کی جڑیں بہت قدیم تاریخ تک جاتی ہیں۔ ان کی ایک بھرپور اگرچہ اکثر مشکلوں سے بھری تاریخ ہے، جس میں مزاحمت بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، اور وقت کے ساتھ یہ کمیونٹی جغرافیائی طور پر کافی پھیل گئی ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری نقطہ جو اس ماخذ سے ابھرتا ہے، جو سوچنے کی دعوت دیتا ہے، وہ ہے ناموں کا ممکنہ ارتقاء، میت سے میر، پھر میں وہ تک کا سفر، اور ساتھ ہی دوسری قوموں میں ضم ہونے یا شناخت بدلنے کا عمل۔ جیسا کہ ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، شناخت اور ناموں کا یہ جو تدریجی ارتقاء ہے، یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کمیونٹیز تاریخ کے لمبے سفر میں کیسے بدلتی ہیں، اپنی شناخت کیسے برقرار رکھتی ہیں یا کیسے نئی شکل اختیار کرتی ہیں، اور پھر ان کی تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے اور کیسے یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے نا؟